میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، سٹیج پر تشریف فرما میری جماعت کے معزز اکابر جناب حضرت مولانا محمد ایاز حقانی صاحب، جناب حضرت مولانا عبد المعبود صاحب، جناب محترم یاسر حقانی صاحب، جناب محترم طاہر اللہ درویش صاحب، میں کس کس کا نام لوں اور کس کا چھوڑوں؟ میں اپنے ان تمام اکابرین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر اس علاقے کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس آج 2 بجے سے مسلسل اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل بہت سارے میرے اکابر اور بزرگ جید علماء کرام آپ سے گفتگو کر چکے۔ میرے بعد انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے اور آپ دوستوں سے محو گفتگو ہوں گے۔ میں تو حصول سعادت کے لیے مختصر وقت میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے، رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے اس بنیادی عقیدے کا ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اونچی آواز سے اظہار کریں۔ سب دوست کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ معلوم نہیں آپ بولے بھی ہیں یا نہیں، لیکن آپ کی آواز سٹیج تک نہیں پہنچ رہی۔ میں نے تو یہ عرض کیا ہے، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنے سے قبل اپنے ساتھ والے ساتھی کو اپنا گواہ بنائیے اور اونچی آواز سے بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بدبخت اور بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ اسود انسی ہو یا یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہو یا ایران کا بہاء اللہ ہو یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی ہو، جب بھی کسی بد نصیب نے میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، میرے اور آپ کے پیغمبر کی پیاری امت نے
ایک منٹ ضائع کیے بغیر میدان میں اتر کر ایک پیج پر آ کر علل اعلان یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کافر اور مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں۔ جب اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی، میرے حضور نے صحابہ کرام کا ایک اجلاس طلب کر کے میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کر کے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اللہ کی زمین اس کے وجود کو برداشت نہیں کر رہی، تم صحابہ میں سے کون سا صحابی ہے جا کر اس کو جہنم رسید کر دے۔ ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دیجئے میں سفر کرتا ہوں، جا کر جھوٹے مدعی نبوت کو جہنم رسید کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے حضرت فیروز دہلوی کو اجازت دی، حضرت فیروز دہلوی نے سفر کیا، یمن میں جا کر حضور کے دشمن اسود عنسی کو جہنم رسید کیا۔ دوسرا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی گئی اور مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا گیا۔ اختصار کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مرزا غلام قادیانی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنسی یہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، میں دیہاتوں کا نبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نبی ہیں اور وہ شہروں کے نبی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے جن الفاظ کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے، اس محمد میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں بھی عین ہی وہی محمد جو 1400 سال پہلے آئے تھے، اس محمد نے 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ وہی محمد مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں۔ آج شب قدر اور 4 سدہ اور پشاور خیبر پختونخوا میں بسنے والا آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا، مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت فاطمہ کا ابا تھا، مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت حسن حسین کا نانا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہر قادیانی ان نظریات کے ساتھ پھر رہا ہے کہ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تھی۔ ان دعووں کے بعد، ان نظریات کے بعد اگر مسلمان کے کان پر جو تک نہیں رینگتی، مسلمان کے جذبات نہیں بڑھتے، مسلمان اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتا، پھر مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ میں عشق مصطفیٰ کا جو دعویٰ کرتا ہوں، میں محبت مصطفیٰ کا جو دعویٰ کرتا ہوں، اپنے پیغمبر کے ساتھ وفادار ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہوں، اس دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ کانفرنس آپ دوستوں کو یہ پیغام دے رہی ہے، جب تک جان میں جان ہے اپنے اکابرین کے سامنے ہم آج ایک تجدید عہد کریں، ایک ولولے جوش و جذبے کے ساتھ ایک وعدہ کریں،
انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ مجھ سے قبل ضلع چارسدہ کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی امیر حضرت مولانا حزب اللہ جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دوستوں کے سامنے قادیانیت کے حوالے سے ہمارے اکابرین کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ میرے اور آپ کے بزرگوں نے اس فتنے کے مقابلے کرنے کے لیے میدان میں اترے، ہر محاذ پر اس فتنہ قادیانیت حضور کے دشمن اور باغی، یہ باغی کا لفظ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ٹھیک ہے کہ یہ لفظ میرا نہیں۔ جس وقت سپریم کورٹ میں قادیانی کیس لے کر گئے، میں اپنے ان دوستوں کو بھی درخواست کرتا ہوں جو یہاں ڈیوٹی پہ آئے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں جو صحافی برادری یہاں بیٹھے ہیں، جو کالم نگار اور اخبار نفیس یہاں بیٹھے ہیں، سنیں میری گفتگو کو۔ جس وقت قادیانی اپنا کیس لے کر سپریم کورٹ میں پہنچے، سپریم کورٹ کا ایک فل بینچ لگایا گیا، ان کے سامنے قادیانی کے کیس کو فیلوں کو رکھا گیا، انہوں نے فیلیں اٹھائی اور ان کو پڑھنا شروع کیا، کیس کو پڑھا، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پرکھا، مطالعہ کیا، حوالہ جات کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان جسٹس حضرات میں سے ایک جسٹس نے قادیانیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہم نے آپ لوگوں کی نظریات کو پڑھا ہے، کتابوں کو پڑھا ہے، حوالہ جات کو دیکھا ہے، ہم سب کچھ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم پاکستان کی سرزمین پر زندہ کس طرح پھر رہے ہو۔ جس وقت تم لوگ مرزا غلام قادیانی کو بطور محمد رسول اللہ کے پیش کرو گے، پھر کون سا مسلمان ہے جو اس کو برداشت کر جائے؟ دوسرے جسٹس بولے، آج ہر قادیانی چلتا پھرتا، چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، آج ہر قادیانی پیغمبر اسلام کی بغاوت کا نام ہے۔ یہ حضور کے باغی ہیں، یہ حضور کے دشمن ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ میرے اکابرین نے ان حضور کے دشمن اور باغیوں کے حوالے سے میدان میں اتر کر ہر محاذ پر مقابلہ کیا ہے۔ وہ میدان مناظرے کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے، وہ میدان مباحثے کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے، وہ میدان تقریر کا ہو تب بھی مناظرہ کیا ہے، وہ میدان تحریر کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے، وہ میدان عدالت کا ہو تب بھی میرے بزرگوں نے مقابلہ کیا ہے، وہ میدان پارلیمنٹ کا ہو تب بھی میرے بزرگوں نے مقابلہ کیا ہے، وہ میدان آئین اور قانون کا ہو تب بھی مقابلہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہر میدان میں آپ کے اکابرین کو فتح ہوئی ہے اور دشمن کو شکست ہوئی ہے۔ آپ کے اکابرین کی ان جدوجہد اور محنت سے آپ کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم اپنی کرسی پر اس وقت تک بطور وزیر اعظم کے نہیں بیٹھ سکتا جب تک میرے اور آپ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کر لیتا۔ میرے اور آپ کے اکابرین کی جدوجہد اور محنت سے آپ کے ملک عزیز کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت تک اپنی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا جس وقت تک میرے پیغمبر ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ، چیف آف آرمی سٹاف، یہ بڑے ہوتے ہیں، میں نہیں تذکرہ کرتا۔ آپ کے ملک عزیز کے کوئی ایم این اے اس وقت تک ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا جس وقت تک مرزا غلام قادیانی کے
کفر پر سائن نہیں کرتا، کوئی ایم پی اے اس وقت تک ایم پی اے کے الیکشن نہیں لڑ سکتا جس وقت تک ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کرتا۔ یہ ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹیں بڑی ہیں، بلدیاتی الیکشن کے اندر کوئی چیئرمین، کوئی ناظم، کوئی کینڈیڈیٹ بلدیاتی الیکشن اس وقت تک نہیں لڑ سکتا جس وقت تک قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کر لیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے اکابرین کی محنت ہے۔ آپ کے ملک عزیز میں کسی مسلمان کا پاسپورٹ اس وقت تک نہیں بن سکتا جس وقت تک پاسپورٹ بنوانے والا حضور کی ختم نبوت کا اقرار اور مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کے کفر پر سائن نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان اس وقت تک شناسی کارڈ نہیں بنوا سکتا جس وقت تک ختم نبوت کا اقرار اور مرزا غلام قادیانی کے کفر پر سائن نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اکابرین کی محنت ہے، یہ میرے اکابرین کی جدوجہد ہے، یہ میرے اکابرین کی کوشش ہے۔ کیا آج میں اپنے اکابرین کی محنت اور کوشش کو ضائع کر سکتا ہوں؟ جو کہتا ہے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے رکھے۔ اس کوشش و محنت کو رائے گاہ جانے دوں گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی اس جدوجہد کو آگے چلاؤں گا انشاءاللہ۔ موجودہ حالات میں جو آپ کے ملک کے حالات جو رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، بے دینی یہاں لئی جا رہی ہے، مدارس اور مساجد کے حوالے سے جو منصوبہ بندی اور سازشیں کی جا رہی ہیں، ختم نبوت کے آئین کے حوالے سے جو اوپر لابنگ کی جا رہی ہے، ان حالات کے پیدا ہو جانے کے بعد حضور کی امت مسلمان اپنے اوپر ختم نبوت کے تحفظ کو اس طرح فرض سمجھیں جس طرح میرے اور آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا اس طرح فرض، جس طرح اونچی آواز سے بولیے، جس طرح نماز فرض۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا اس طرح فرض جس طرح نماز فرض۔ میں نماز کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں لانا چاہتا۔ نماز فرض ہے تو فرض ہے، 5 وقت کی ادا کرنی ہے، اللہ کے گھر میں پہلی صف میں ادا کرنی ہے۔ آج مجھے نماز تو یاد ہو لیکن حضور کی ختم نبوت کا تحفظ یاد نہ ہو۔ آج میرے پاس نماز ہے، یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آج میرے پاس روزہ ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ آج میرے پاس حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، جمعہ ہے، رمضان ہے، تراویح ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ یہ سب کچھ تو میرے پاس ہو اور میری زندگی میں حضور کی ناموس کا تحفظ نہ ہو، پھر مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج اپنے بزرگوں کے سامنے میں اور آپ نے یہ عہد کر کے جانا ہے، انشاءاللہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو آج دنیا حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اکابرین تو سارے جانتے ہوں گے، سامعین میں سے بھی بہت سارے ان کا نام سنا ہوگا۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ کو صوبہ پنجاب کے ایک شہر عارف والا کے قریب ایک دیہات کے مولوی صاحب نے خط لکھا، حضرت ہمارے گاؤں میں بہت سارے قادیانی رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر ایک ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس کریں، آپ ہمیں وقت عنایت کیجئے تاکہ ہم کانفرنس کا نظم کریں۔ حضرت کے پاس خط پہنچا، حضرت نے خط کھولا، اس کو پڑھا، ڈائری نکالی، جو تاریخ خالی تھی وہ نوٹ کی، اس مولوی صاحب کو جوابی خط لکھا کہ فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کانفرنس کا نظم کریں۔ جب وہ تاریخ آئی، حضرت مولانا امین صفتر اکاڑوی
बस पर बैठ पे आरे वाला से टांगे पर बैठे, उस गांव में पहुंचे। जब गांव में टांगे से उतरे, ना तो कोई कॉन्फ्रेंस है, ना जलसा है, ना उसका एहतमाम है, ना इश्तिहार है, ना फ्लेक्स है, ना तकरीर है, ना स्पीकर, कुछ भी नहीं। एक आदमी से पूछा, आज तो इस गांव के अंदर खत्म नबूवत के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस होना थी। उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं मालूम। फिर हजरत मौलवी ने उसको कहा, इस मौलवी साहब के एड्रेस का मालूम है जिसने मुझे खत लिखा? उसने कहा कि जी हजरत, ये इस गली का चौथा मकान इस मौलवी साहब का है जिसने आपको खत लिखा। हजरत मौलाना उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, मौलवी साहब बाहर आया। हजरत ने फरमाया, भाई आपने मुझे खत लिखा था, आज आया, कॉन्फ्रेंस होनी थी, कहां कॉन्फ्रेंस है, कहां मैंने बयान करना है? मौलवी साहब ने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, थोड़े से पैसे निकाले और हजरत को देने की कोशिश की। फरमाया, हजरत जब हमने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, इस गांव के कादियानी वो चौधरी और वडेरे हैं, उन्होंने आकर हमें कहा, अगर आपने इस गांव में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस की, हम आपके घरों को जला देंगे, आपको गांव से निकाल देंगे। हम डर गए, हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। मेहरबानी कीजिए, या आने जाने का किराया ले लीजिए और वापस तशरीफ ले जाइए। हजरत मौलाना ने फरमाया, रखिए अपने पास पैसे, पहले तेरा और मेरा मामला था, तूने मुझे खत लिखा, मैं हाजिर हो गया, अब तेरा मेरा मामला खत्म। आज मैं आया हूं अपने पैगंबर खत्म नबूवत की तहफ्फुज़ के लिए, इस गांव में बयान भी करूंगा, तकरीर भी करूंगा और कादियानत का ऑपरेशन किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। उस मौलवी साहब ने कहा कि हज़रत क्या कह रहे हो? अगर आपने यहां बयान किया, कादियानी हमारे घरों को आग लगा देंगे, हमारे घर जल जाएंगे, हम भी गांव से निकाल दिया जाएगा, हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मसाइल पैदा हो जाएंगे, आप वापस तशरीफ ले जाइए, हम तकरीर नहीं करा सकते। हजरत मौलाना अमीन सफदर काड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं आया हूं तो तकरीर किए बगैर वापस नहीं जाने लगा। उस मौलवी साहब ने कहा कि हजरत क्या हो गया आपको? आप तो तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। हजरत मौलाना अमीन सफदर काड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तवज्जो रखिए, 2 मिनट और दे दीजिए। हजरत मौलाना ने उसको फरमाया, ये बता, इस गांव में या गांव के किर्दो नवाज जो चकूक हैं, उनके अंदर डाकू कोई चोर उचक्का रहता है? उस मौलवी साहब ने कहा, जी हजरत, सामने वाले गांव में एक नूरा डाकू और बदमाश रहता है। हजरत मौलाना अमीन सफदर काड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे उस डाकू के पास ले चलो। ये मौलवी लेकर उस डाकू के पास पहुंचा। हजरत मौलाना की मुलाकात हुई। हजरत मौलाना ने उस डाकू को कहा, आज मौलवी आपके दरवाजे पर अपने पैगंबर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ की भीख मांगने के लिए आया है। नूरे डाकू ने कहा कि हजरत क्या कह रहे हैं? हजरत ने फरमाया कि फलां गांव के अंदर हजूर के दुश्मन कादियानी रहते हैं, वो वहां मेरे नबी का नाम क्यों नहीं लेते, न लेने देते। नूरे ने कहा कि हजरत, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। क्या कह रहे हैं आप? उन हुजूर के दुश्मन कादियानी को किस तरह जुर्रत हुई कि मेरे नबी का नाम न लेने दे? नूरा भी इस इलाके में बसता हो और वहां मेरे नबी का नाम न लिया जाए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा? हजरत मौलाना अमीन सफदर काड़वी ने फरमाया कि आपको मेरे साथ चलना होगा। नूरे बदमाश ने इस तरह करके कलाशनकोफ को हाथ मारा, कंधे पर रखा, मौलवी साहब के आगे चला। मौलाना अमीन सफदर काड़वी पीछे पीछे हैं। नूरा बदमाश आगे आगे चल रहा है। गांव में पहुंचे, मस्जिद खुलवाई गई,
سپیکر آن کیا، نورے نے مائک پکڑ کے اعلان کرنا شروع کیا، فرمایا اس گاؤں کے قادیانیوں، آج کوئی مولوی جلسہ کرنے نہیں آیا، آج حضور کا امتی نورا بدماش جلسہ کرنے کے لیے آیا ہے، اگر کسی کو جرات ہے آئے میرے سامنے، میں دیکھو میں کس طرح اس کے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی کا اعلان ہوا، حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی نے 2 گھنٹے ختم نبوت کے عنوان پر بیان کیا، بیان ختم، دعا ہوئی، لوگ اپنے گھر، حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی اپنے گھر، نورے نے کلاشنکوف اٹھائی اپنے گھر، سورج غروب ہوا، اندھیرا چھا گیا، نورے نے کھانا کھایا، اپنے بستر پر دراز ہو گیا، نیند کے اندر میرے پیغمبر کی زیارت ہوئی، میرے حضور نے فرمایا نورا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جناب حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب، جناب حضرت حافظ عبداللہ صاحب، شاہین ختم نبوت حضرت حمداللہ صاحب، جناب حافظ حمداللہ صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا، توجہ میری طرف کیجئے، ابھی آپ کے مہمان چند ہی لمحوں بعد آپ کے سامنے ہوں گے، 2 منٹ مجھے دے دیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نورا بدماش اپنے گھر پہنچا، کھانا کھایا، بستر پر دراز ہوا، نیند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے حضور نے فرمایا کہ نورا، آج تو نے میری عزت، میری ناموس، میرے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چوکیداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے جاؤ میرے بندے نورے کے پاس، جا کر اس کو میرے رب کا سلام دیجئے اور اس کو کہہ دیجئے پچھلے سارے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ میرے شب قدر کے دوست توجہ کر، اگر آج میں اور آپ اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ نہیں کریں گے، خدا کی قسم وہ رب جنہوں نے کل بیت اللہ کی حفاظت بالکل چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کری تھی، آج اپنے پیغمبر کی ناموس کا تحفظ بدماشوں سے کرائے گا، اگر میں اور آپ اپنے پیغمبر کی ناموس کے لیے میدان میں نہ نکلے۔ آج سٹیج پر بیٹھنے والے اپنے اکابرین کو یقین دہانی کرائیے، انشاءاللہ ہم اپنے پیغمبر کی ناموس کے لیے تیار ہیں۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ نیچے کیجئے، ہاتھ نیچے کیجئے۔ مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کی اس مسجد میں ہزاروں کا مجمع موجود ہے، 4 اس مسجد کے فلور ہیں، اور چھت کے اوپر بھی غلامان مصطفیٰ موجود ہیں۔ اس پورے مجمع میں سے وہ افراد جو پہلے ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، جماعت کے ساتھ مل کر ختم نبوت کے کام کو آگے نہیں بڑھا رہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سٹیج پر جو کام کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے۔ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج پر، پلیٹ فارم پر کام ختم نبوت کا نہیں کر رہے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنے ناقابلین کو یقین دہانی کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم بھی اس جماعت کے شانہ بشانہ، قدم سے ساتھ قدم، کندھے سے ساتھ کندھا ملا کر ختم نبوت کا کام کو آگے بڑھائیں گے۔ سارے تیار ہو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔